بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 37۔ الحمدللہ سبق نمبر 37 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز۔ لم یلد کے معنی ہے اس کے اولاد نہیں، یہ اس کے معنی ہے۔ لم یلد کے معنی ہے اس کے اولاد نہیں۔ ایک سنت، کل سجدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ کہ مردوں کو سجدے میں کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ دوسری سنت کہ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ یہ سبق ہے، جب سجدے سے اٹھنے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت لینا۔ رشوت لینا کیا مطلب؟ کہ بھائی میں آپ کا یہ کام کرا دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، میں آپ سے یہ کام کرا دوں گا، یہ آپ کو میری دعوت کرنی پڑے گی۔ یعنی کسی کا کام کرانے کے عوض میں کوئی فائدہ لینا، جو یعنی اپنی اجرت سے ہٹ کر جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، جس کو آج کل رشوت بولتے ہیں، سب کو معلوم ہے رشوت کس کو بولتے ہیں، تو وہ رشوت لینا وہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی گناہ کا نقصان ہے کہ دل میں دشمن کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، آخرت میں سورہ قل هو اللہ احد کی صورت مثالی محل کی طرح ہیں۔ یعنی جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ انسان دنیا میں کوئی بھی عمل کر رہا ہے، آخرت میں قیامت کے دن اس عمل کی ایک شکل ہوگی، اس عمل کی ایک شکل ہوگی، تو قل هو اللہ احد کی جو شکل ہوگی وہ محل کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار ہوتے ہیں، الی آخر الحدیث، یعنی حدیث کے آخر تک۔ اور یہ حدیث موجود ہے دارمی میں۔ تو پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملیں، وہ کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھا کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے محل تیار ہوں، ہمارے گھر تیار ہوں؟ دنیا میں کتنی ایک ذرا سے گھر بنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے لیے بھی تو اپنے گھر تیار کریں، اپنے محل تیار کریں، تو کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔